اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم میں آیت نمبر 41 سے ہم نے 45 تک ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بہت سچے نبی تھے کہ جب اپنے عرفی باپ سے کہا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے دیکھتے نہیں ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور میں تمہارے پاس ایسا میرے پاس علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اور اے میرے اور ابا، تو شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اور اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. یہ آیات ابراہیم علیہ السلام کی تقریر. اب عذر جواب دیتا ہے اس کا عرفی باپ. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. عذر نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے؟ یہ تو ہمارے مشکل کشا ہے، ہمارے معبود ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو منع نہیں ہوا، باز نہیں آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے. یہ تو ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں. یہ اب اس کے طرف سے جواب آیا. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، تجھے سلام ہو، سأستغفر لک ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا. انہ کان بی حفیّا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سب کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو میں تمہارے بتوں کو میں چھوڑتا ہوں، میں ان سے الگ ہوتا ہوں. وَأَدْعُ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ ہو جاؤں. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ، ان بتوں سے جن کو یہ پوجتے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس نے وطن چھوڑا، اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنا سب کو چھوڑا. رب کریم نے فرمایا پھر ہم نے ان کو بیٹا اسحاق علیہ السلام، یعقوب پوتا یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبوت عطا کی. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا. یہاں اس کی تھوڑی تفصیل کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کے فسادات اور بطلان پر دلائل قائم کیے اور ان کے ساتھ نہایت نرمی اور ملائم کے ساتھ ان کو سمجھایا، تو ان کے عرفی باپ عذر نے ان کی ہر بات کا جواب جو ہے نا سختی سے دیا اور ناگواری کے ساتھ دیا، اور ان کے دلائل کے مقابلے میں صرف اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر اعتماد کیا. عذر نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر
تم باز نہ آئے تو میں تم کو رجم کر دوں گا، اس میں پتھر مار دوں گا، تمہیں میں شہید کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دھمکی دی، بڑی سختی دھمکی دی۔ اور وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا بھی کہا کہ تم مجھ سے بات کرنا چھوڑ دو، اور اس کا دوسرا معنی تم مجھے چھوڑ دو، یعنی اس شہر اور اس ملک سے نکل جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھے سلام ہو، میں ان قریب تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اس مقام پر یہاں یہ اعتراض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اور سلام تو غیروں کو ناجائز ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو کیوں سلام کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم و تحیت کا سلام نہیں تھا، بلکہ یہ سلام متارکت تھا۔ سلام تحیت جو سورہ نساء آیت نمبر 86 میں ذکر ہے، اور سلام متارکت یہ سورہ قصص میں آیت نمبر 55 میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، بس تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 63 میں اللہ کریم اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے نادانوں سے مخاطبہ ہوتا ہے تو انہیں سلام متارکت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ سلام کا حقیقی معنی تو دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے، یا اللہ تم کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ اور مامون رکھے، یا تم جس حال میں ہو اللہ تمہیں اس میں سلامت رکھے۔ اس معنی کے اعتبار سے کفار و فساق کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کفر و فسق پر سلامتی رہنے کی دعا ہے، اور کفار و فساق کی تعظیم اور تحیت یہ جو ہے ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، جب وہ تم راستے میں ملے تم ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کرو، کہ حالانکہ مسلمان آپس میں جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تکبر سے بری ہے، اور یہاں جو ہے فرمایا ان کو سلام میں پہل نہ کرو۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو منہدم ہونے پر اعانت کی ہے، تو ان کی تعظیم بھی اللہ اور نبی کے نافرمانوں کی ناجائز ہے۔ ان حدیث کی بنا پر کفار و فساق کی تعظیم سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ سلام کا التزامی اور مجازی معنی ہے کسی کو رخصت کرنا، کیونکہ رخصت ہونے کے مقام پر سلام کیا جاتا ہے۔ تو جب کفار و فساق سے بحث کو ترک کرنا اور ان سے تعلق کو ترک کرنا مقصود ہو تو ان کو سلام کر دیا جاتا ہے، اور کفار و فساق کو جو ہے یہ سلام جائز نہیں ہے۔ بعد میں بڑے سخت وہ لکھے کہ مسلمانوں کو اگر ذمہ سے کوئی کام ہے تو ان کو سلام کرے، ورنہ اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تارخانیہ میں مذکور ہے کہ کفار کو سلام کرنے کی ممانعت ان کی تعظیم اور توقیر کی بنا پر ہے، اور جب کسی کام یا کسی قرض پر ان کو سلام کیا جائے تو وہ اس کی تعظیم و توقیر کی بنا پر نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ جب اہل ذمہ کو سلام کرے تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں۔ علامہ اسقفی نے کہا کہ اگر ذمی کو تعظیماً سلام کیا تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔ علامہ شامی نے اس کی شرح میں فرمایا لیکن اگر کسی غرض کے بنا پر سلام کیا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر بغیر کسی نیت کے سلام کیا تو پھر یہ فعل مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسرے حوالے موجود ہیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا سورہ توبہ میں نمبر 114 میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا،
جب ان پر منکشف ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بردبار تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر سورہ توبہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور اللہ کریم کی عبادت میں لگے اور اپنا وطن خاندان چھوڑ دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے اور اس کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر اپنے شہر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا تو کوئی نقصان نہیں ہوا دین میں نہ دنیا میں، بلکہ اس ہجرت سے ان کو نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اولاد عطا فرمائی جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت پر سرفراز فرمایا، اور کسی بشر و انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام نبوت عطا فرمائے اور مخلوق پر اس کی اطاعت کو لازم کر دے اور آخرت میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ تو نیز فرمایا ہم نے دنیا میں اس کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ وَاجْعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِ سورہ شعراء آیت نمبر 84 میں، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جمیل جاری فرما۔ سو تمام قوموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا مان لیا اور وہ ان کے طرف منسوب ہونے میں فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے قربانی سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمائی یہ تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حج سارا کا سارا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی پیروی ہے۔ ہم آج تک نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار جو حضور علیہ السلام کو کہ انتبع ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی پیروی کر۔ سورہ آل عمران میں 68 نمبر آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروی کرتے تھے، وہ لوگ ابراہیمی تھے۔ اور وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور وہ جو اس پر ایمان لائے ہیں اور اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں جو قربانی میں ہے، بہت ساری اور بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یعنی بڑا پیارے عقائد و جہان کی شریعت، تمام شریعتوں کو، تمام انبیاء کے طریقوں کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کے تذکرے اچھی الفاظوں سے اور ان کے ذکر لوگوں کو کرنا، اللہ کریم نے اس قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور اللہ کو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ذکر انہیں سنا دے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ کوئی اللہ کے رضا کے لیے اپنے فیملی کو چھوڑ دے، اپنے علاقے کو چھوڑ دے تو وہ نقصان خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتا ان کو میں مزید دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان میں تھے تو بیٹے تو نہیں تھے نا، لیکن جب وہاں سے چلنے لگے تو دعا کی، اللہ مجھے اب تنہائی کی زندگی تھی تو اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، پوتے بھی عطا کیے، اور ایسے اس سے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اس سے زیادہ دیا۔ تو کہا جو اللہ کے رضا کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہر امن فرمائے، حاضرین سامعین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ ان پیاروں کی تعلیمات کو جو ہم نے سنے ہیں ہمیں خود عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔